अपना पहला प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। तो जब आपका अमेज़न का अकाउंट अप्रूव हो जाए तो आप अपने सेलर सेंटर में लॉग इन करेंगे, ठीक है। इन्वेंटरी, एड अ प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऐड करोगे जो जाना माना ब्रांड है, ठीक है। या तो आप अगर प्राइवेट लेबल करते हो या जेनेरिक कोई नॉर्मल सा प्रोडक्ट जो आप अगर प्राइवेट लेबल नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको नई लिस्टिंग बनानी पड़ती है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले सीखते हैं कि हम ब्रांड का लिस्टिंग कैसे करेंगे, और अगर हम ब्रांड सेल नहीं करना चाहते तो जब आप ब्रांड सेल करते हो तो ब्रांड के लिए आपको नया लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल या कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए आपको नया लिस्टिंग करना पड़ेगा। सो लेट्स से कि हम एक ब्रांड सर्च करते हैं, राइट। लेट्स से ठपाल जाना माना ब्रांड है, ओके। या कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं अगर आप सेल करते हो तो अप्लाई टू सेल, ठीक है। जब अप्लाई टू सेल आता है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट अप्रूवल। जिस भी सप्लायर से या जिस भी कंपनी से वो सामान लेते हो उनसे कहो कि आपको इनवॉइस दे। इनवॉइस पे आपका नाम होना चाहिए, 180 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, सो एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब अमेज़न को आप ये अप्लाई करो, मेक श्योर ये चीज़ें, मेक श्योर ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो मोस्ट ब्रांड्स जो है आपसे ये रिक्वायर्ड, कुछ ब्रांड जो है अप्रूवल रिक्वायर नहीं करती। सो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सेल करते हो। लेट्स से दूसरा ब्रांड देखते हैं, हो गए, ये भी अप्लाई टू सेल है। अगर आप ऐसा जाना माना ब्रांड सेल करते हो परचेस के वक्त, ओके। अब ये जो कोलगेट है इसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट का रैंक भी अच्छा है अगर हम इसे सेल करते हैं। जितना प्रोडक्ट का कम रेंज होता है उतना ही अच्छा। तो इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए लेट्स से कि आपने सप्लायर से बात की लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत है नहीं, लेकिन हर एक रिकॉर्ड के लिए अपना जो है आप इनवॉइस रखा करें। तो अब ये हम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जो चीज़ अमेज़न पे ऑलरेडी है, ऑलरेडी सेल होता है, हम उस पर अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे। बाद में नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखते हैं कि हम नया लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो अगर हम एग्जिस्टिंग चीज़ जो जाना माना ब्रांड है, मेक श्योर किसी के प्राइवेट लेबल में एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में लिस्टिंग नहीं करना। अगर आप करोगे तो हाईजैकिंग में, काउंटरफीट में हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है अमेज़न पे सेलिंग करने से। सो अमेज़न पे मेक श्योर अगर जाना माना ब्रांड ना हो, जैसे कि कोलगेट है, सेंसोडाइन है, गुची है, ये जितनी भी बड़े बड़े जाना, सबसे पहले आप गूगल करें। जैसे भी लेट्स है कि अगर कोई भी ऐसा ब्रांड हो जो वियर्ड सा नाम हो तो वो मोस्टली प्राइवेट लेबल्स होते हैं। तो अब लेट्स से कि अगर मैंने माइंड बना लिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है, राइट। तो अब अगर ये एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है तो मुझे इसके लिए कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट ने ऑलरेडी रिव्यूज़ लिए हैं और लोग इसे बाय कर रहे हैं। मुझे अगर कैंपेन चलाना है, दैट्स अप टू यू, सेल में और इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा चीज़ सेल करते हो, देखो बहुत से सेलर सेल करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड प्रमोशन या आपको कैंपेन चलाना चाहिए। हम करेंगे क्या, सेलेक्ट कंडीशन न्यू, हमेशा लिमिटेशन देखो कि आप इसी यूज में सेल नहीं कर सकते, सेल दिस प्रोडक्ट। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलर एसकेयू, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो या अपने रैकेट के लिए आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हो। लेट्स से कि अगर आपने किसी सप्लायर से लेना है, अलीबाबा 1 लिख सकते हो। अब मैच लोवेस्ट प्राइस, अगर आपने ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा, दैट्स अप टू यू। अब जैसे आप नीचे आओ तो यहाँ पे अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, हमेशा मेक श्योर ये होना चाहिए, सेव एंड फिनिश। जब आप सेव एंड फिनिश करो तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि इसे हमने अमेज़न के वेयर हाउस को सेंड करना है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ सप्लायर से लेते हो, चाइना से या दूसरे मुल्क से, मेक श्योर माल अपने घर को मत मंगाना, सीधा सप्लायर से कहो कि आप इसे अमेज़न के वेयर हाउस पे शिप करें। अलीबाबा पे जितने भी सप्लायर्स हैं उनको पता है और वो अमेज़न के साथ काम करते हैं। मेक श्योर कि यहाँ इस बॉक्स को टिक नहीं करना, मार्क फॉर रिमूवल हमने नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू हमने करना है, ठीक है। यहाँ पे डेंजरस गुड इन्फॉर्मेशन में कोई डेंजरस गुड इन्फॉर्मेशन नहीं, बैटरी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं,
سو ہم یہاں پر نو کر دیں گے. ٹھیک ہے, بیٹری انفارمیشن, کوئی بیٹری انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ناٹ شور کر سکتے ہو. سبمٹ سے کنٹینیو کرو گے. اگر آپ الیکٹرانک سیل کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ اس میں بیٹری ہے. موسٹلی اگر آپ کوئی الیکٹرانک چیز سیل کرتے ہو, میک شور لیتھیم بیٹری نہ ہو, کیونکہ لیتھیم بیٹریز میں بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے. اینڈ سو اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا کام کرنا ہے پروڈکٹ پہ, امیزون کے فلفلمنٹ سینٹر کو سینڈ کرنا ہے. سو سب سے پہلے کنٹینیو ٹو شپنگ پلان. ٹھیک ہے, جب ہم اس پہ کلک کریں, اب امیزون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے یونٹس جو ہے امیزون کو سینڈ کر رہے ہو. لیٹس سے کہ میں کہوں کہ میں 50 یونٹ سینڈ کر رہا ہوں, 50 پیسز ایسی کہہ رہا ہوں, پھر کنٹینیو کر دوں گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں کنٹینیو کروں, اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون پریپ کرے گا, تو ہمیشہ سیلر آپ کرو گے. ٹھیک ہے, اپلائی ٹو آل, نو پریپ نیڈڈ کیونکہ آلریڈی چوز. ٹھیک ہے, کنٹینیو کرو گے آپ. جیسے ہی آپ کنٹینیو کریں تو آپ کو یہ پیج آ جائے گا, تو آپ نے ان لیبلز کو پرنٹ کرنا ہے. اب یہ لیبل ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ میں آ گئے, آپ اسے نام بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, یو کین گو اہیڈ اینڈ ری نیم اٹ. آپ اسے نام دے سکتے ہو. اپنے سپلائر سے ای میل لو, آپ نے سپلائر کو کہنا ہے کہ میں آپ کو یہ لیبل سینڈ کروں گا, یہ لیبل ہر ایک پروڈکٹ پہ لگنا چاہیے. سو امیزون سپلائر کو پتا ہوتا ہے, وہ آلریڈی امیزون کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ ان لیبلز کو آپ کے ہر ایک یونٹ پہ لگا دیں گے, کیونکہ یہ امیزون کا اپنا یونٹ ہے. اور جب سکین ہوتا ہے تو سکین ان کو ریکارڈ میں آ جاتا ہے. یہ امیزون کے اپنے ایسنز ہیں, اسے کہتے ہیں ایسن. تو جو بھی چیز آپ لسٹ کرتے ہو تو آپ اپنے سپلائر کو یہ ایسن ای میل پہ سینڈ کرو گے, تو آپ کا سپلائر وہاں اگر چائنا میں ہے, دوسرے ملک میں بیٹھ کے وہ پرنٹ کر کے آپ کے ہر ایک پروڈکٹ پہ لگا دے گا. اگر آپ اپنے لوکل جگہ سے سامان لے رہے ہو تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ایک پرنٹر چاہیے. پرنٹر کے تھرو آپ اسے جو ہے پرنٹ کرو گے اور ہر ایک باکس پہ لگاؤ گے. تو آپ کا یہ ہوا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, کنٹینیو. ٹھیک ہے, اب امیزون ہم سے کہے گا کہ یہ سامان جو ہے اس ویئر ہاؤس پہ سینڈ کرے. اب امیزون مجھ سے کہہ رہا ہے کہ DXB3 یہ جو پروسیس ہم کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے سیم ہے, امریکہ کے لیے سیم ہے, سیم سیلر سینٹر, سم ٹائم کچھ ڈفرینٹ. جو اگر آپ اس ویڈیو کو 20 سال اگر آ کے بعد آپ امیزون کے سیلر سینٹر کو دیکھو, سیم ہی رہے گا, کچھ بٹن چینج ہو جاتے ہیں, اتنے نہیں. تو ہم اپروو شپمنٹ کر دیں گے, ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم اپروو کریں. ٹھیک ہے, اب ورک آن شپمنٹ کریں گے. اب امیزون ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیریئر ہمیشہ, اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اسمال پارسل ہے یا لیس دین اے ٹرک لوڈڈ. تو اگر آپ زیادہ چیزیں سینڈ کر رہے ہو تو امیزون کو آپ کو بتانا چاہیے کہ میں ایک ٹرک سینڈ کر رہا ہوں. اگر آپ چھوٹا پارسل یا باکس سینڈ کر رہے ہو تو آپ یہاں پہ کلک کرو گے. اب امیزون آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا کیریئر, سو میک شور ادر کر دو. ٹھیک ہے, یو کین گو اہیڈ اینڈ کلک ادر. اب امیزون جو ہے ہاؤ ول دس شپمنٹ بی پیکڈ, تو اب آپ سپلائر سے پوچھو گے کہ سامان کتنے باکسز میں آئے گا. اگر ایک باکس میں آتا ہے تو آپ امیزون کو کہو گے کہ ایک باکس, اگر 2 باکس میں ہے تو آپ امیزون کو کہو گے 2 باکس. تو لیٹس سے کہ 50 پیسز ہے تو آئی تھنک ایک باکس میں آ جائے گا. تو اب مجھے امیزون ایک ہی باکس کے لیے لیبل دے گا. اب امیزون مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ باکس کا ویٹ کتنا ہے, میک شور سپلائر سے وہ لو. لیٹس سے کہ میں کہوں کہ 20 پاؤنڈ, یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. سپلائر سے آپ اپنے باکس ڈائمینشن لے لو, سپلائر آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کو کنفرم کرنا ہے آپ نے. جیسے ہی کنفرم کرے, ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ لیبل بھی پرنٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی یہ لیبل پرنٹ ہو, اسے پرنٹ نہیں سوری سیو کرنا ہے اپنے سسٹم پہ. تو آپ کو یہ لیبل اپنے سپلائر کو دینا ہے. تو سپلائر یہ لیبل باکس پہ میک شور کہ پلیز لیو دس لیبل انکورڈ. سپلائر سے کہو کہ یہ لیبل ہمیشہ باکس کے اوپر, اور جو پہلے کے بار کوڈ وہ پروڈکٹ کے اوپر لگیں گے. تو جب ہم سپلائر کو یہ 2 چیزیں ای میل کرے, سپلائر اپنا کام کر دے گا سب کچھ کر کے. ٹھیک ہے, سب کچھ کر کے ہم نے پھر کرنا کیا ہے, ہم نے کمپلیٹ شپمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور میک شور کہ اگر آپ اس چیز کو دبئی سینڈ کرتے ہو تو دبئی کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے, باقی دوسرے ملکوں کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں. وہ نیکسٹ لیسن میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو جیسے ہی یہ ہو جائے, مارکڈ از شپڈ کر دو گے, دیٹس اٹ.
تو جب آپ مارکیٹ شپ کر دو گے آپ کا سپلائر کیا کرے گا، جب اس باکس کو، اگر چھوٹا باکس ہے تو میں بائی سی شپنگ آپ کو نہیں، بائی سی شپنگ صحیح نہیں ہے، تو 30-40 دن لگ جاتا ہے، آپ بائی ایئر شپنگ کریں. تو جب آپ کا سپلائر وہ باکس کو امیزون کے ویئر ہاؤس پہ سینڈ کر دے گا، امیزون جب وہ باکس کو وہاں پہ اسکین کر لیں گے، آپ کو ای میل آ جائے گا اور آپ کا سامان ایکٹیو ہو جائے گا سیلر میں. پھر جیسے ہی لوگ بائی کریں گے آپ اپنے انوینٹوری پہ دیکھیں گے. لیٹس سے لائک رائٹ ناؤ ہم نے جو پروڈکٹ ایڈ کیا، لیٹس گو بیک ٹو اوور. تو یہ پروڈکٹ جب آپ یہاں پہ مینیج ایف بی آئی انوینٹوری پہ جاؤ گے، لیٹس سے رائٹ ہیئر، تو یہ وہ پروڈکٹ ہے. تو یہ پروڈکٹ یہاں پر ان ایکٹ ابھی زیرو اس لیے دکھا رہا ہے کہ ان کو نہیں گیا ہے. سو یہ پھر ایکٹیو ہو جائے گا اور اویلیبل آپ کو دکھیں گے کہ اتنے پیسز. جب بھی کسٹمر بائی کریں گے تو آپ کا جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا سامان رہ گیا ہے. اب لیٹس سے کہ اگر آپ کا سامان ختم ہونے والا ہے، میک شور جب آپ کا سامان آدھا ہو جائے تو آپ ریپلینش انوینٹوری ہمیشہ یہاں پہ سینڈ ریپلینش کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ ایڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سیدھا ورک آن شپمنٹ پہ جاؤ گے اور امیزون آپ سے پوچھے گا کہ کتنی پیسز سینڈ کرنا ہے. تو میک شور کہ آؤٹ آف اسٹاک آپ کبھی نہ جاؤ. اگر آپ آؤٹ آف اسٹاک گئے تو اس میں آپ کا خسارہ ہے، آپ کا جو ہے سیل رک جائے گا، دوسرے سیلرز کو سیل جائے گا. سو میک شور کہ ہمیشہ آپ کا چیز اسٹاک میں ہو. تو جب آپ کا امیزون پہ وہ باکس پہنچ جائے، سامان ایکٹیو چلا جائے گا اور آپ کا سیل شروع ہو جائے گا. اب دوسرا لیٹس سے کہ ہم ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، لیٹس سے کہ کپس. اگر یہ پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہو، یہ پرائیویٹ لیبل ہے، یہ لوگوں نے اپنے لوگو لگا کے. تو ان پروڈکٹس میں کبھی بھی میک شور کہ آپ ایگزسٹنگ لسٹنگ میں لسٹ نہ کرو، کیونکہ یہ امیزون کی پالیسی کے خلاف ہے. یہ لوگوں نے اپنے برانڈز بنائے ہیں، لوگوں نے اپنا پرائیویٹ لیبل بنایا ہے، آپ بھی بنا سکتے ہو. تو اب لیٹس سے کہ آپ چاہتے ہو یار کہ میں جانا مانا برانڈ سیل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا ایک سٹور بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نیا پروڈکٹ جو ہے لسٹ کرنا چاہتا ہوں. سو سب سے پہلے دوبارہ وہی کریں گے، ایڈ اے پروڈکٹ. لیکن اس بار ہم یہاں پہ کچھ ٹائپ نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ کریں گے آئی ایم ایڈنگ اے پروڈکٹ وچ از ناٹ سولڈ آن امیزون. تو جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو میک شور کہ آپ کا کیٹیگری جو چیز سیل کرتے ہو وہ ایگزیکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کیٹیگری کو صحیح چوز نہیں کرتے تو سم ٹائم کسٹمر کو پروڈکٹ فائنڈ کرنے میں مسئلہ ہوگا. ہمیشہ لیٹس سے کہ اگر آپ کچن کی چیزیں سیل کرتے ہو، لیٹس سے کہ آپ ٹاول سیل کرتے ہو، رائٹ، لیٹس سے یو آر سیلنگ اے ٹاول، رائٹ. سو آپ ان کیٹیگریز کو سلیکٹ کرو گے، یو ول سیلیکٹ اے کیٹیگری. اب بات یہاں پر آتی ہے پروڈکٹ آئی ڈی کی. تو اب نئی لسٹنگ ہے، ہم نیا پروڈکٹ لسٹ کر رہے ہیں. تو نیا پروڈکٹ لسٹ کرنے کے لیے آپ کو پروڈکٹ آئی ڈی بار کوڈ چاہیے، یو پی سی. سو جو بھی چیز آپ چائنا سے بائی کرتے ہو موسٹلی ان پہ بار کوڈ نہیں ہوتا. آپ کو بار کوڈ جو ہے بار کوڈ مینیا سے پرچیز کرنا پڑے گا، $5 کا ہے. لیکن آپ کو وہ $5 لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا، یہ GTIN، جس سے آپ یہ $5 سیو کر سکتے ہیں. $5 بہت ہے، کیونکہ آپ جب امیزون FBA کرتے ہو تو اگر آپ لیٹس سے کہ اگر آپ کی 100 لسٹنگ ہے تو آپ ہر ایک لسٹنگ کے لیے ڈفرینٹ بار کوڈ خریدو گے تو یہ پیسے آپ کو بچ سکتے ہیں. تو EIN جو ہے یورپ کے لیے، UPC ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم یہاں سے دوبارہ نکل جائیں گے، پروڈکٹ کو لسٹ کرنے سے پہلے ہم دوبارہ سے یہاں نکل جائیں گے. ہم کریں گے کیا، ہم ایڈ اے پروڈکٹ پر چلے جائیں گے واپس، ٹھیک ہے. یہاں نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا وٹ از GTIN، ٹھیک ہے. ہم یہاں لرن مور پہ کلک کریں گے. جیسے ہی ہم لرن مور پہ کلک کریں گے نیچے آ کے، ٹھیک ہے، ہم نے اپلائی فار GTIN ایگزمپشن کرنا ہے. جب ہم اپلائی فار GTIN ایگزمپشن کریں، اب اگر آپ پرائیویٹ لیبل سیل کرتے ہو، سب سے پہلے آپ اپنا کیٹیگری چوز کرو گے کہ کیا سیل کرنا چاہتے ہو. بیبی کا ہے، بیوٹی کا ہے، بکس ہے، کیمرہ ہے، تو یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. سو لیٹس سے کہ میں بیبی کرتا ہوں. اب بات آتی ہے کہ پرائیویٹ لیبل کرنا ہے یا ایسی ہی بنا جنیرک. اگر پرائیویٹ لیبل کرتے ہو تو پرائیویٹ لیبل کے لیے میک شور کہ آپ سپلائر کو لوگو دے گے کہ آپ میرے پروڈکٹ پہ. سب سے پہلے تو آپ نے پرائیویٹ لیبل پہ کام شروع کرنے کے لیے اپنا ایک لوگو بنانا ہے، ٹھیک ہے. فائیور پہ $10 پہ لوگو بن جاتی ہے. پھر جب آپ سپلائر سے کہو گے کہ اس لوگو کو میرے پیکنگ پر بھی لگاؤ اور میرے پروڈکٹ پر بھی لگاؤ، تو یہ ایک ایسا ہے کہ آپ اپنا ایک نام بنا رہے ہو. امیزون پہ ایک سیلر ہے اوہو، وہ جو ہے مہینے کا جو ہے $1 ملین سیل کرتا ہے. وہ پرائیویٹ لیبل ہے، وہ اپنا ہی پروڈکٹ سیل کرتا ہے، کوئی اور
کمپیٹیٹر تو ہوتے ہیں لیکن اس کی ایگزسٹنگ لسٹنگ میں جو اس نے نام کمایا ہے، جو اس کا پروڈکٹ ہے، کوئی اور سیل نہیں کر سکتا. تو اب اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، لیٹس سے کہ مجھے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے اور مجھے اپنا پرائیویٹ لیبل چیپ اور ہٹ کے نام سے کرنا ہے، تو برانڈ میں بھی یہاں پر بھی چیپ اور ہٹ. ٹھیک ہے. اب جب میں اویلیبلٹی دیکھوں گا تو امیزون مجھ سے پوچھے گا کہ اس برانڈ کے لیے اپروول چاہیے. کیوں؟ آپ اپروول کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو 2 پکچرز چاہیے بس پرائیویٹ لیبل کے لیے. سپلائر سے کہو کہ جب وہ آپ کا پیکنگ سب کچھ کرے تو آپ کو 2 پکچر دے تاکہ آپ امیزون کو پرووائڈ کرے، تو مطلب 24 آور میں آپ کو اپروول آ جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں یار اتنا جھنجھٹ نہیں لینا، جو پروڈکٹ ہے وہی سیل کرنا ہے، تو بجائے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ایک ہی چیز ٹائپ کرو. کیا؟ جنیرک. جب آپ جنیرک ٹائپ کرو گے یہاں پر بھی جنیرک ٹائپ کرو، تو اب اس کے لیے آپ کو امیزون رائٹ اوے اپروو کر لے گا. چیک اویلیبلٹی، ایلیجیبلٹی. ٹھیک ہے. تو اب امیزون ہم سے کہہ رہا ہے کہ یو آلریڈی ہیو اپروول ٹو لسٹ پروڈکٹس ان بلو برانڈ ان کیٹیگری، یو کین اسٹارٹ لسٹنگ دیز پروڈکٹ آفٹر 30 منٹ. تو اب میں یہاں پر ویڈیو پاس کر دوں گا. 30 منٹ کے بعد ہم دوبارہ لاگ ان ہو کے، یا سائن آؤٹ نہیں کرنا، ایسے ہی رکھنا. 30 منٹ کے بعد ہم ایڈ اے پروڈکٹ پہ کلک کریں گے تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آگے ہم یو پی سی کی جگہ پہ آٹومیٹک جو ہے امیزون ہمیں رینڈم ایسن دے دے گا اور وہ $5 ہمیں بچ جائیں گے. 30 منٹ کے بعد ویڈیو یہاں پاس کروں گا. 30 منٹ کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ دوسرا پروسیس کیسے ہو. جب ہم دیکھیں تو آپ تینوں میں آپ جو ہے لسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی کلک آن ایڈ اے پروڈکٹ. جب میں ایڈ اے پروڈکٹ پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے، میک شور جس کے لیے جی ٹی آئی اپلائی کیا ہے وہی کیٹیگری آپ چوز کرو گے. اب جب ہم یہاں پر آ جائے تو اس سیکشن میں ہم جی ٹی آئی این لکھیں گے. کیا؟ جی ٹی آئی این. جب جی ٹی آئی این کرے پروڈکٹ نیم، میک شور کہ آپ کیا، لیٹس سے کہ ہم بیبی ٹاول سیل کرنا چاہتے ہیں. برانڈ نیم جنیرک. ٹھیک ہے. مینوفیکچرر جنیرک. آلرائٹ. نو. اب ویریشن میں اگر آپ کے پاس ویریشن کیا ہے، اگر کلر ہے، کلر سائزز ہے، سو یو کین گو اہیڈ. اگر فوڈ سیل کرتے ہو تو فلیور. سو اگر آپ کے پاس کوئی ویریشن ہے آپ کلر بھی چوز کر سکتے ہو. اگر ویریشن نہیں، یو کین اسکپ اٹ. اب آفر میں سیلر ایس کے یو کین گو اہیڈ اینڈ اسکپ. اب آپ کا پرائس، لیٹس سے کہ آپ 30 درہم پہ اسے سیل کرتے ہو. میک شور آلویز امیزون ول شپ دس پروڈکٹ ٹو کسٹمر. یہ اب امیجز، میک شور آپ امیجز جو ہے سپلائر سے بھی لے سکتے ہو. سپلائر کین ڈو دیٹ. اپنے فون سے بھی لے سکتے ہو، کیمرے سے بھی لے سکتے ہو، یا اگر پروفیشنل کرنا ہے فائور سے بھی لوگ کرتے ہیں. دیٹس اپ ٹو یو. ڈسکرپشن. سو میک شور کہ آپ کا ڈسکرپشن جو ہے پورا ہو، جو بھی ہے. لائک یو کین گو اہیڈ اینڈ فائنڈ اٹ. لائک اگر آپ امیزون کے دوسرے، لیٹس سے کہ اگر آپ امیزون کے ویب سائٹ پہ جا کے کسی بھی ٹاول سے لے سکتے ہو، لیکن میک شور کہ آپ کا ڈسکرپشن میچ کرتا ہو. ٹھیک ہے. یہ میں ایسے ہی ڈال رہا ہوں، پر میک شور جتنا اچھا ڈسکرپشن ہو. پھر ہم ایڈوانس ویو کو اوپن کر کے کی پروڈکٹ فیچرز، لیگل ڈسکلائمرز، یہ آپ یو کین جسٹ گو اہیڈ اینڈ لیو دیم ایمپٹی. اب کی ورڈز بہت ہی لازم چیز ہے جسے ہم بلٹ پوائنٹ کہتے ہیں، جسے سرچ ٹرم کہتے ہیں. اب لیٹس سے امیزون میں کسی بھی انسان کو کوئی چیز چاہیے تو وہ ٹائپ کر دے. اگر آپ کا بلٹ پوائنٹ جو ہے صحیح ہے تو ہمیشہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے ٹاپ پر آئے گا. اب آپ کو کی ورڈز کیسے ملیں گی؟ اگر آپ نے جنگل اسکاؤٹ کے لیے آپ نے سائن اپ کیا ہے، لیٹس گو اور جنگل اسکاؤٹ، تو جنگل اسکاؤٹ میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جنگل اسکاؤٹ سے کی ورڈز مل سکتے ہیں فار فری. جنگل اسکاؤٹ سے آپ کی ورڈز بھی کر سکتے ہو مارکیٹنگ. تو جب سے آپ اپنے جنگل اسکاؤٹ میں لاگ ان ہو جاؤ، یہاں کی ورڈز پہ آ کے کی ورڈ اسکاؤٹ پر جا کے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آپ 3 ایسن. تو میں کروں گا کیا، امیزون پر جا کے، ٹھیک ہے، لیٹس گو ٹو امیزون. میں 3 کمپیریٹرز کا جو ہے ایسن لے لوں گا. I'll just go ahead and 3 ایسنز میں ان سے لے لوں گا.
लेट्स से कि मैं टावल सर्च करता हूँ, राइट. सो मैं अपने कंपेरेटर्स का भी ये टावल है, राइट. सो लेट्स से ये टावल्स हुआ. तो अब मैं ये कीवर्ड्स के लिए जंगल स्काउट बहुत ही इजी है, आप खुद से भी डाल सकते हो, लेकिन जंगल स्काउट जो कीवर्ड्स आपको देते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलेट पॉइंट्स होते हैं. सो मेक श्योर कि आप ये टेक्निक यूज़ करें. इसको कॉपी करके कमांड सी, अगर जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, आई डोंट नो अबाउट यू, आप इसको यहाँ पर पेस्ट करें. ये एक हुआ, आपको 3 चाहिए. ऑलराइट. सो मेक श्योर कि आप 3, लेट्स से कि इसका भी ले लेते हैं, लेकिन मेक श्योर आप बेबी टावल, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कीवर्ड्स के लिए आपको किसी को पे नहीं करना. मोस्ट पीपल आपसे कहते हैं कि हम आपके लिए कीवर्ड्स बना देते हैं, आप पे करो, बट डोंट डू दैट. ठीक है. आप, अगर आपके पास जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट लाजिम होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक टूल है. ठीक है. या तीसरा जो है, आप तीसरा भी ले सकते हो. कैन गो अहेड एंड 3, ये एसन कॉपी करके. 3 इसलिए सही है क्योंकि आपको जो है अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे. डजंट मेक सेंस? इट डज. ये रहा, ये कीवर्ड्स के लिए मैं आपको, अब हम सर्च करेंगे तो वो तीनों एसेंस जो है हमारे पास आ जाएंगे. अब अमेज़ॉन आपको बताता है कि ये आपने हमेशा वो कीवर्ड लेना हो जो इजी हो, और वो कीवर्ड उठाना है जो रेलेवेंट हो. वो कीवर्ड मत लो जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच ना करता हो. ठीक है. अब टावल्स बाथरूम सेट, तो आप चेक करो कि ये आपका टावल्स के साथ, बिल्कुल ये आपके टावल्स के साथ ये कीवर्ड्स मैच करते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करो. सो मेक श्योर स्क्रॉल डाउन करो, लेकिन वो कीवर्ड्स लो जो आपके प्रोडक्ट को मैच करते हो. हर एक कीवर्ड्स मत लो. अब ये जो है इजी, हमेशा होम एंड किचन टावल सेट फॉर बाथरूम, लेकिन मेक श्योर कि प्रोडक्ट को देखो, पहले ओपन करो कि आया ये आपकी कैटेगरी को मैच करता है कि नहीं. तो जैसे ही हम इन 3, लेट्स से कि हमने कैटेगरीज जो है चूज़ किए, हम ऐड कीवर्ड्स टू लिस्ट. ठीक है. हम आप नाम दे देंगे, यू कैन गो अहेड एंड जस्ट गिव अ नेम, टावल, क्रिएट एंड ऐड. ये हमारा कीवर्ड्स, आप कीवर्ड लिस्ट पे जाके, तो आप टावल पे क्लिक करेंगे तो ये कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे. तो आप जाके इजी इसको डाउनलोड करके, जैसे ही आप डाउनलोड करें, ठीक है, ये वाला है. तो ये अब हमारे पास ये नीचे जो है, आपने इन नीचे चीज़ों को आपने कॉपी करना है. ये एक्सेल शीट है. ठीक है. ये एक्सेल शीट का है. तो ये कीवर्ड्स हमारे पास आए. ठीक है. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड टाइप, बट अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से करना है कीवर्ड्स लाइक हियर, ठीक है, सर्च टर्म, तो आप उनको पेस्ट कर सकते हैं, लाइक दीज आर द कीवर्ड्स. ये मैंने ऐसे रैंडमली, लेकिन मेक श्योर आप 10 to 15 मिनट निकाल के, कितना ईजी हुआ, राइट. टावल सेट फॉर बाथरूम, पिक टावल्स, लेकिन आपने बेबी कैटेगरी लेना है जो, लेकिन ये मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया. मोर डिटेल्स पे जाके यू कैन गो अहेड एंड लीव दिस एम्प्टी. ठीक है. आप इसे एम्प्टी जो है अगर नहीं है तो यू कैन गो अहेड एंड लीव दिस एम्प्टी, लाजमी नहीं है. अब लॉन्च डेट जो है, आप कब लॉन्च कर रहे हो तो आप आज का ही डेट डाल सकते हो. ठीक है. आपने आज का डेट डालना है. टारगेट जेंडर, यू डोंट वांट टू डू दैट. ऑलराइट. सो फिर जब ये सब कुछ हो जाए, अब यूनिट काउंट के, कितना यूनिट काउंट है, दैट्स अप टू यू कि आप कितना सेल करते हो. यू कैन पुट दैट टू 7, फिनिश करो आप. जब आप 7 फिनिश करें, दैट्स इट, योर लिस्टिंग इज बीन क्रिएटेड. दिस प्रोसेस में टेक अप टू 30 मिनट. तो फिर से आप वेट करोगे कि आपका लिस्टिंग जो है वहाँ पर, अब देखा हमने इस प्रोसेस में हमने बारकोड के $5 बचा लिए GTIN के थ्रू. अब आप अगर 200 लिस्टिंग करते हो तो फिर आप 200 को $5 में मल्टीप्लाई, तो बहुत पैसा है, राइट. तो GTIN एग्जाम्पशन बहुत अच्छा है, अमेज़ॉन ने एक अच्छा प्रोसेस निकाला है. जब आपका प्रोडक्ट, अब मैं आपको बता रहा हूँ,
جب 15 منٹ کے بعد آپ کا پروڈکٹ لسٹ ہو جائے تو آپ مینیج ایف بی اے انوینٹوری پہ جا کے، اب تو نہیں لیکن 15 منٹ کے بعد وہ پروڈکٹ آٹومیٹک یہاں پر آ جائے گا. تو جب آ جائے آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس سائڈ پر کلک کر کے، ٹھیک ہے، آپ لیٹس سے کہ ہم اس کو چینج آف فل بائی مرچنٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو صرف دکھانا ہے بیک. تو جب وہ پروڈکٹ آ جائے یہاں پہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سینڈ یا ریپلینش انوینٹوری پر کلک کرنا ہے. جب آپ کلک کریں، ٹھیک ہے، امیزون آپ کو وہی سیم پروسیس آپ دوبارہ کرو، بار کوڈ، باکسز کا لیبل، سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے نیا لسٹنگ آپ کا. تو اپنے سپلائر کو یہ سب چیزیں لے کے امیزون کو کہے کہ اتنا جو ہے یونٹ آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ سب کچھ آپ امیزون کو پرووائڈ کر کے تو دوبارہ آپ کو ورک آن شپمنٹ میں، جیسے ہم نے ایگزسٹنگ لسٹنگ میں کیا ورک آن شپمنٹ، یہ نئی لسٹنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ کا پروڈکٹ یہاں پر آ جائے، ونس یو سی یور پروڈکٹ اینڈ مینیج ایف بی اے انوینٹوری یہاں پر آ جائے، 15 to 30 منٹ لیتا ہے یہاں پر آنے کے لیے. تو آپ نے اس پروڈکٹ کو جو ہے اگر سم ٹائم یہاں پہ چینج ٹو فلفل بائی مرچنٹ ہے تو آپ نے سب سے پہلے اسے چینج ٹو فلفل بائی امیزون کرنا ہے. تو جیسے ہی چینج ٹو فلفل بائی امیزون کرے تو سیدھا امیزون آپ کو ورک آن شپمنٹ پر لے جائے گا، اور وہی پروسیس جو آپ نے پچھلے کرنٹ لسٹنگ میں سیکھا، آپ نے لیبل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور باکس آئیڈینٹی کو سب کچھ سپلائر کو دے کے آپ نے اپنے پروڈکٹ کو امیزون کے ویئر ہاؤس پہ، تو جب وہ امیزون کے ویئر ہاؤس پہ وہ پروڈکٹ مل جائے تو آپ اس پروڈکٹ کو جو ہے آپ اپنا ایڈورٹائز شروع کرے، ایڈورٹائز کرے تو آپ کو سیل آنا شروع ہو جائے گا. اب امیزون کو شروع کرنے کے لیے پلیز زیادہ سے زیادہ پیسہ نہ لگائے، ایٹ لیسٹ 700 سے لے کے 2000 تک شروع کرے. آپ پروگرس دیکھ لو گے، 2-3 پروڈکٹ لانچ کریں. جب آپ اپنے 2-3 پروڈکٹ لانچ کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا جا رہا ہے، کیسا نہیں جا رہا ہے. سو ہمیشہ یہی پروسیس ہے، بہت ہی آسان پروسیس ہے. نیا لسٹنگ بھی آپ نے سیکھا کہ نیا لسٹنگ، اگر نیا پروڈکٹ لانچ کرتے ہو، اپنا ایک برانڈ، اگر آپ کو علی بابا سے کوئی بھی پروڈکٹ ملتا ہے تو اس کا نیا برانڈ آپ نیو لسٹنگ کریں. اور اگر جانا مانا برانڈ سیل کرتے ہو تو وہ تو آپ اوٹومیٹک وہاں پر کرنٹ لسٹنگ میں کر سکتے ہو. اگر سپلائر اگر آپ کو انوائس کی ضرورت ہے تو انوائس پرووائڈ کرے، اگر انوائس نہیں تو یہ بہت ہی سمپل ہے. دیز آر ریئلی سمپل اسٹیپس، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں.